وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، خوشی کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلیے ذات بہت کے تھے۔ خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزان بے زر کا جھومر کہ آلان پر ڈھلک کر، بہار برسی تو موتی جھڑ کر حبیب کی گود میں بھرے تھے۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم چلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ اور پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، صبا سے سبزے میں لہریں آئیں، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، اور پرانا پردہ ملگجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا۔ ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے، غبار بن کر نثار جائے، کہاں گزرا گزر کو پائے ہمارے دل، حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر چھیڑے۔ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا جوڑا بنا رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی
آقا تیار ہو رہے ہیں، فرشتے آقا کو تیار کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسا منظر کھینچا ہے کہ لگتا ہے کہ ہم معراج شریف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غسل فرمایا، اس سے جو پانی گرا، اس کی خیرات جو تھی وہ سورج اور چاند مانگ رہے تھے، اور آج تک تارے جو نور برساتے ہیں نا، وہ آج تک یہی چھلک رہا ہے. اور اب جو بچ گیا اس کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں بچا جو طلبوں کا ان کے دھول بنا وہ جنت کا رنگ و روغ، جنہوں نے دھولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دھولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے. آقا دھولا بن کر جا رہے ہیں. کیا صحرا ہے، کیا لباس ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، تو رویا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، تو رویا قدسی پڑے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بھی باغوں تھے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے لکھے تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی براق پر تشریف نہیں لائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگلے شعر میں مغفرت کی طلب کی یاد دلا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق پر تشریف لانے سے پہلے آپ کو مغفرت عطا کر دی گئی ہے. امت کے لیے مغفرت جو آپ نے طلب کی تھی، بخشش طلب کی تھی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ مغفرت کی شلک کہتے ہیں جو کسی بڑے آدمی کو آنر دیا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت حضور کی سلامی کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ سلامی امت کی بخشش تھی. فرما رہے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت میں دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ بلبلے تھے اٹھی جو کرتے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک کے رہ گزر کی. آج 27 تاریخ چاند نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو اس پیرائے میں بیان کر رہے ہیں کہ چاند تو کیوں نہیں تھا. چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیوں نہیں تھا، اگر آ جاتا حضور کے در کی بھیک پا لیتا، اپنے چہرے کے داغ تو مٹا لیتا. سب نے خیرات لے لی لیکن تو اپنے چہرے کے داغ بھی نہیں مٹا سکا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ عشق ہے. فرماتے ہیں چاند کو کہتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. نماز اقصا میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس نماز اقصا میں راز کیا تھا. فرما رہے ہیں راز یہ تھا کہ اول اور آخر جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم صفات ہیں یہ ظاہر ہو جائیں. کہ آخر تو ایسے ہیں کہ نبی یہ آخر الزمان ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور اول یہ ہیں کہ سب سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں. سب نبیوں کے سردار ہیں، اول بھی ہیں
آخر بھی ہیں، اور وہ سارے نبی جو پہلے حکومت کر گئے یہ آقا کے پیچھے دست بستہ کھڑے ہیں. نماز اقصا میں تھا یہی سے اول آخر کے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نجوم و افلاک جام و مینا اجالتے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی. تپکتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر تھا. صفائے راہ سے پھسل کر ستارے قدموں پہ، اور بڑھا یہ لہرا کہ بحر وحدت کہ مٹ گیا نام رہ گئے کثرت. فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے. وہ ظل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. چلا وہ سر میں چما خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبھی نواں سے گزر گئے تھے. تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. نقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے. روش کی گرمی کو جس نے سوچا دماغ میں ایک بھبھوکا پھوٹا. خیرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر پیڑ چل رہے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لو مبارک ہو تاج والے. وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے. ادنو یا احمد ادنو یا محمد ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ. یہ وہ ندا تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ شعر میں ڈال دیا. ارشاد فرمایا بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بڑے ممجد نثار جاؤں ارے نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا
مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے سراغ عینوں متا کہاں تھا نشان کیفو یا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل مرحلے اٹھے جو قصرے تنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی یہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گئے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے ادھر سے تھی نظر شاہ نوازے ادھر سے نام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار ددھ کر گلوء پر نور میں پڑے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں چھاؤں بدلی کنڈی ہل رہی ہے وضو کا پانی ابھی آگے نہیں بڑھا بستر کی گرمی باقی ہے اور حضور واپس آ چکے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا مانگنی ہے تمام اسلامی بھائیوں کو نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ کوئی عنایت اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثناء سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے